کلاس 7 اسلامیات سبق ہے سخاوت و اثار۔ سخاوت کہتے ہیں دل کی خوشی سے مال خرچ کرنا، اور اثار کے معنی ہے قربانی دینا، یعنی دوسروں کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دینے کا عمل اثار کہلاتا ہے۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ درست ترین جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، سخاوت کا معنی ہے۔ جواب ہے دل کی خوشی سے مال خرچ کرنا۔ نمبر 2، بخل کا معنی ہے۔ جواب ہے لالچ اور کنجوسی۔ نمبر 3، عرب کی ایک مالدار خاتون تھیں۔ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نمبر 4، قابل رشک انسان ہے۔ جواب ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دولت خرچ کرنے والا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ جواب ہے سخاوت کرنے والے کو۔ مختصر جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، اثار کا کیا معنی ہے؟ جواب ہے اثار کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی تعریف آئی ہے جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، سخاوت کی فضیلت پر ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ لکھیں۔ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا فرما۔ سوال نمبر 3، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا ایک واقعہ لکھیں۔ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اتنی بکریاں عطا فرمائیں جن سے ایک وادی بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنے لوگوں میں گیا اور جا کر ان سے کہا اسلام قبول کر لو، کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ انسان کو غربت کا ڈر نہیں رہتا۔ سوال نمبر 4، علمی سخاوت سے کیا مراد ہے؟ سبق کے پہلے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے۔ کسی کو علم سکھانا یا اچھی بات بتانا علمی سخاوت ہے۔ سوال نمبر 5، بخل کے کاموں میں سے کوئی سے 2 کام لکھیں۔ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ بخل کا معنی ہے لالچ اور کنجوسی کرنا۔ یہ بھی بخل ہے کہ انسان پیسوں کو گن گن کر جوڑ جوڑ کر رکھتا رہے، نہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرے، نہ اپنے گھر والوں پر خوشی سے خرچ کرے، اور نہ ہی اپنی ذات پر۔ یہاں تک سوال نمبر 5 کا جواب ہے۔ تفصیلی جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، سخاوت و اثار کے مفہوم اور اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ سبق کے پہلے صفحے سے اس کا جواب ہے۔ سخاوت کا معنی دل کی خوشی سے مال خرچ کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ضرورت مندوں کی مدد کرے اور ان سے بدلے کی امید نہ رکھے، اور اس کا مقصد دکھاوا اور نمائش بھی نہ ہو۔ اثار کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی تعریف آئی ہے جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھتے ہیں۔ اب ایک پیراگراف ہم چھوڑیں گے اور نیچے آ جائیں گے۔ سخاوت و اثار کا تعلق صرف مال خرچ کرنے سے نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی ہے اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا سخاوت و اثار کہلاتا ہے۔ اس لیے سخاوت مالی بھی ہوتی ہے، بدنی بھی یعنی بدن کی بھی، اور علمی بھی۔ مال خرچ کرنا مالی سخاوت ہے۔ کسی کی خدمت یا فائدے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا بدنی سخاوت ہے، اور کسی کو علم سکھانا یا اچھی بات بتانا علمی سخاوت ہے۔ اسلام میں سخاوت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس نے اگائیں 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا فرما۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک دو ہی بندوں پر جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ اس کے مطابق سکھا رہا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اس کا حساب نہ کرو، ورنہ وہ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا۔ یہاں تک ہے پہلے لانگ کوشچن کا جواب۔ سوال نمبر 2، اسوہ حسنہ اور مشاعر اسلام کی زندگی سے سخاوت و اثار کی مثالیں تحریر کریں۔ مشاعر اسلام کہتے ہیں اسلام کی مشہور شخصیات جیسے انبیاء کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور علماء وغیرہ۔ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے، سخاوت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف خاص ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا ہو۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اتنی زیادہ بکریاں عطا فرمائیں جن سے ایک وادی بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنے لوگوں میں گیا اور جا کر ان سے کہا، اسلام قبول کر لو، کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ انسان کو غربت کا ڈر نہیں رہتا۔ تاریخ اسلام ہمارے بڑوں کی سخاوت و فیاضی کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب کی مالدار خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ساری دولت اسلام کی تبلیغ کے لیے خرچ ہوئی۔ مکہ مکرمہ کی خطرات میں گھری ہوئی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مالدار مسلمانوں نے بہت سے غلاموں کو کافروں سے خرید کر آزاد کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سا مال کئی موقعوں پر اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت نقد رقم کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ وہ مسلمانوں کو اس کنویں سے پانی نہیں لینے دیتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو منہ مانگی قیمت ادا کر کے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ فیاضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خوبی تھی۔ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے کے باوجود جو کچھ ان کے ہاتھ آتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ آپ اپنی محنت و مزدوری کی کمائی کا بڑا حصہ غریبوں، محتاجوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کے لیے خرچ کر دیتے تھے۔ یہاں تک ہے دوسرے لانگ کوشچن کا جواب۔ یہ تھوڑا سا زیادہ لمبا ہے لیکن اس میں سے آپ 3 کوئی واقعات لکھ دیں جو آپ کو آسان لگتے ہیں، آسانی سے یاد ہو جائیں گے تو وہ کافی ہوں گے۔